الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات، عید الاضحیٰ دا دن ہے۔ مسلمانوں نو اللہ رب العالمین نے دو بڑے تہوار، دو بڑے خوشی دے دن عطا فرمائے۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ یوم النحر دے دن اہل اسلام بڑے ذوق اور شوق دے نال اللہ دا حکم مندیا ہویا اپنے قیمتی جانوراں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کردے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے سوال کیتا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے قربانی تو آڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ صحابہ سوال کرتے نے اللہ دے نبی ساڈے واسطے اے دے اندر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال دے بدلے اللہ نے تواڈے واسطے نیکی رکھی ہے۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے جانور اپنی کھالاں سمیت، اپنے کھراں سمیت انہاں نو نیکی والے ترازو دے اندر وزن کیتا جائے گا، اور او وقت ایسا ہوئے گا جدو ہر بندہ ایک ایک نیکی واسطے فکر مند ہوئے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، قربانی دے اندر ساڈے واسطے اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبرتاں اور نصیحتاں رکھیاں نے۔ میں صرف 5 باتاں دا ذکر کر کے دعا کراں گا۔ سب تو پہلی بات کہ قربانی سانو اخلاص دا درس دیندی ہے۔ جس وقت اسی اپنے جانور نو ذبح کرن واسطے لٹانے ہاں تو اسی پڑھنے ہاں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ میرے محترم بھائیو، اس دعا دے اندر ساڈے واسطے شرک تو بیزاری دا اعلان بھی ہے، توحید دا اثبات بھی ہے، اور اس دعا دے اندر ساڈے واسطے فکر اور نصیحت دی جو بات ہے وہ ہے اخلاص۔ اللہ فرماندے نے ان صلاتی و نسکی، اے میرے محبوب انہاں نو اعلان فرما دیو بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، او اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قربانی دے اندر سب تو پہلی نصیحت اور فکر جو ساڈے واسطے اے ہے کہ ساڈا عمل کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہوئے، اگر اس عمل دے اندر اخلاص نہیں ہے تو ساڈے اس عمل دا اللہ دے ہاں کوئی مول نہیں ہے۔ بڑے بڑے قیمتی جانور ذبح کیتے جاندے نے، لیکن میرے محترم بھائیو اگر اخلاص دی دولت تو محروم ہے، اللہ دی قسم ہے تیرے اس پیسے دا، تیری اس قربانی دا اللہ دے ہاں کوئی فائدہ ہون والا نہیں ہے۔ سب تو پہلے اخلاص پیدا کیجئے،
پھر دوسری بات قربانی میرے محترم بھائیو سانو تقوی دا درس دیندی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماندے نے مینوں تواڈے جانوراں دے گوشت اور خون دی ضرورت نہیں ہے. ایدی کھلاں وی تسی آپس وچ ہی بلکہ ایدے واسطے تواڈی جنگ بھی ہونی ہے, کھلاں واسطے تواڈی جنگ بھی ہونی ہے. اور مینوں تے ایک خدشہ محسوس ہوندا ہے کہ کتے لوگ کھل دے دو حصے کر کے نہ رکھ دیا کرن بھئی بھائی ایک تسی لے جاؤ تے ایک تسی لے جاؤ. اللہ رب العالمین نو نہ تواڈی کھلاں دی ضرورت, نہ تواڈے جانوراں دے گوشت دی ضرورت, نہ تواڈے جانوراں دے خون دی ضرورت. اللہ رب العالمین نو ضرورت ہے تے تواڈے دلاں دے اخلاص اور تقوی دی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین تواڈے دلاں دے اندر جھانک دے نے کہ اے میرا بندہ میرے تو کتنا ڈرنے والا ہے. تیسری بات میرے محترم بھائیو ایک قربانیاں دے اندر ساڈے واسطے ایک نصیحت اور فکر دی بات اے بھی ہے کہ اسی اپنے مالک دے شکر گزار بندے بن جائیے. دیکھو اے جانور قوت اور طاقت دے اندر انسان نالوں بہت زیادہ آگے نے. اونٹ دے اوپر لوگ منہ دے حساب نال نہیں ٹنا دے حساب نال وزن لاد کے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل کر دینے, لیکن او دے ناک دے اندر نکیل ڈال کے ایک چھوٹا جہا بچہ اس جانور نو اونٹ نو پکڑدا ہے, جدھر اس دا دل کردا ہے اس نو لے جاندا ہے. اے تواڈی فرما برداری کردے نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماندے نے جدو قربانی دے جانور ذبح کر لو یہ گوشت چو خود بھی کھاؤ اور ایسے لوگوں بھی دیو جو دو لوگوں دے سامنے سوال نہیں کرتے, اور ایسے لوگوں بھی دیو جڑے تواڈے دروازے تے آ کے دستے دراز کرتے نے سوال کرتے نے, انہوں بھی اس جانوراں دے گوشت چو عنایت کرو. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بالتفصیل اس بات دی وضاحت کیتی ہے. پھر آگے اللہ فرماندے نے کذالک سخرناہا لکم. اللہ فرماندے نے اسی انہاں جانوراں نو اے انسان تواڈے واسطے مسخر کر دیتا ہے, مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے. تسی اس نو ذبح کرنے واسطے بھی لٹاندے ہو تے اے ذبح کرنے واسطے بھی تواڈے سامنے سرنگو ہو جاندا ہے, لیٹ جاندا ہے. لعلکم تشکرون. اللہ فرماندے نے اسی اے جانور تواڈے واسطے مسخر اس واسطے کیتے نے تاکہ تسی اپنے رب دے شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے محترم بھائیو چوتھی بات, ایک قربانی دے جانور جدو اسی ذبح کرنے یہ اندر ساڈے واسطے فکر اور نصیحت دی ایک بات اے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین دی راہ دے اندر جدو کوئی چیز خرچ کرنی ہے تے او تواڈے مال دا عمدہ مال ہونا چاہیے. اسے واسطے جدو اسی قربانی دے جانور خریدتے ہیں تو میرے محترم بھائیو اسی دیکھنے ہیں اے جانور بے عیب ہوئے, اے لولا لنگڑا نہ ہوئے, اے ہڈیاں دا ڈھانچہ نہ بن چکیا ہوئے, اے کوئی بیمار جانور نہ ہوئے. اسی اپنے جانور خریدیا ہویا تسلی کرنے کہ اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنا ہے تے ساڈا جانور بے عیب ہونا چاہیے. اور اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ فرماندے نے اس وقت تک تسی نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تسی اپنی محبوب چیز اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہیں کر دیندے. تو ایک قربانیاں سانو ایک درس بھی دندیاں نے کہ صرف قربانی دے موقع تے نہیں بلکہ ہمیشہ ہی جو راہ اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنا ہے, جو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے, وہ ساڈے مال دا عمدہ ترین حصہ ہونا چاہیے.
تاکہ کائنات دے لوگاں نو اے میسج چلا جائے کہ سانو اللہ دی محبت تو بڑھ کے کسی چیز دی محبت نہیں ہے. ساڈے دلاں دے اندر اللہ دی محبت دا جو احترام ہے وہ کسی دوسرے دی محبت دا احترام نہیں ہے. پانچویں چیز میرے محترم بھائیو، ایک قربانی ساڈے واسطے نصیحت اور فکر دی بات بھی ہے کہ اسی اپنا ہر عمل سنت مطہرہ دے مطابق کریے. جدو اسی اپنے جانور نو ذبح کرنے واسطے لٹانے اسی اس نو دائیں کروٹ تے گرا کے او دا رخ ممکن ہوئے تو قبلہ دی طرف کر کے ذبح کرنے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور ذبح کرنے تو پہلے اپنی چھری نو اپنے اوزار نو اچھی طرح تیز کر لیا جائے. اور ایتھے میں ایک اور بات دی طرف بھی توجہ دلانا چاہنا کہ اپنے چھری اور اپنے اوزار جانور دے سامنے تیز نہیں کرنے اور ایک جانور نو دوسرے جانور دے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا. انہاں چیزاں دی پابندی کرنی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تسی جانور نو لٹا لو دائیں کروٹ تے قبلہ رخ کر کے او دی گردن تے پاؤں رکھ کے تیز آلے اور چھری دے نال تسی اس نو ذبح کرنے دا ارادہ کردے ہو. اگر کسے نو اے دعا یاد ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اے دعا پڑھ کے پھر پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر. کی پڑھے؟ اگر اے دعا کسی نو یاد نہیں تے صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اپنے جانور نو ذبح کرو انشاءاللہ الرحمن اللہ قربانی نو قبول فرمائے گا. اور ذبح کردیا ہویا جانور دا من کا گلے دی ہڈی نو فوراً نہیں توڑنا اور اس ہڈی دے درمیان جو ایک نرو ہوندی ہے اس نو فوراً نہیں کٹنا. اگر اس نو فوراً کٹ دیتا جائے منکا توڑ دیتا جائے تو میرے محترم بھائیو ذبح کرنے دا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. پھر تو جو لوگ مشینی ذبح کرتے نے جھٹکے دے نال جس طرح جانورانو ذبح کیتا جاندہ ہے پھر تو او دا ہی حکم آ جائے گا. حکم اے ہے کہ اپنے جانور دا خون اچھی طرح بہایا جائے. گلے تے چھری چلا کے جدو اے گلے دی ہڈی تے پہنچو تے رک جاؤ اچھی طرح خون نکل لین دے ہو اور پھر بعد دے اندر گلا کٹو. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی دا طریقہ ہے میرے نبی دی سنت ہے. میرے محترم بھائیو اسی اپنے جانور نو ذبح کر دیا ہویا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے ہاں. سورہ یاسین پڑھ کے ذبح، سورہ فاتحہ پڑھ کے ذبح. اگر کوئی پورا قرآن پڑھ کے ذبح کر دے اور بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھے اللہ دی قسم ہے او دا جانور حرام مردہ جانور دے زمرے دے اندر آئے گا، حلال اور ذبیحہ دے زمرے دے اندر نہیں آئے گا. یہ درس ہے ساڈے واسطے کہ انہاں قربانیاں دے اندر اسی اتباع سنت نو ملحوظ رکھنا ہے اور ذبح کرنے والے 10 دن اپنے سر دے بالاں دی اپنے ناخناں دی پابندی کردے نے. کیوں کردے نے؟ کہ میرے نبی دا طریقہ ہے، میرے نبی دی سنت ہے. اور عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوئے کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہوئے اگر سنت دے مطابق نہیں ہے تو اللہ دی قسم ہے او دا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے آپ نے ایک لشکر روانہ کیتا اور آپ نے فرمایا جمعہ دا دن ہے صبح فجر دی نماز ادا کر کے تسی اس مہم تے اس غزوے واسطے اس سریے واسطے نکل جانا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو سپاہ سالار بنا دیتا گیا. انہاں دے کول سواری بڑی عمدہ ہے. دل دے اندر خیال آیا کہ جنگ تے جا رہے ہیں دشمن دے نال مقابلہ ہے جمعہ دا دن ہے
میرے کول سواری بھی بڑی عمدہ ہے، کیوں نہ ہوئے میں جمعہ رسول اللہ دے نال پڑھ کے پھر اپنے ساتھیاں دے نال جا کے مل جاواں گا۔ سارا لشکر صبح فجر دی نماز تو بعد روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کے رک گئے کہ آج جمعہ دا دن ہے، خطبہ رسول اللہ دے پیچھے پڑھ کے سن کے پھر میں جاواں گا۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اور خطیب امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ الرسول ہے، مکہ مکرمہ تو بعد روئے زمین تے سب تو زیادہ محترم اور مکرم مقام اگر ہے تو مدینہ النبی ہے، بیت اللہ تو بعد سب تو کوئی جناب فضیلت والی مسجد ہے تو مسجد نبوی ہے۔ امام خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ارادہ کی ہے کہ میں خطبہ جمعہ ادا کر کے پھر اپنے ساتھیاں دے نال جا کے مل جاواں گا۔ نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آپ دی نگاہ عبداللہ بن رواحہ تے آ کے رک گئی، پوچھیا کہ اے عبداللہ تینوں تے میں فلاں مہم تے روانہ کیتا سی۔ عبداللہ بن رواحہ نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ اے زمین دے اوپر مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک زمین دے اوپر جو کچھ ہے اگر اے سارے دا سارا تو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، تو انہاں دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا جو میرا حکم من کے صبح سویرے ہی اس قافلے واسطے اس مہم واسطے روانہ ہو چکے نے۔ تو پتہ اے چلیا میرے محترم بھائیو، عمل کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہوئے اگر سنت رسول اللہ دے مطابق نہیں ہے تو او دا کوئی اجر نہیں ہے۔ اے قربانیاں سانو اتباع سنت دا بھی درس اور پیغام دیندیاں نے۔ اللہ رب العالمین ساڈے سب دی حسنات نو قبول فرمائے، اللہ سب دی قربانیاں نو شرف قبولیت دے نال نوازے۔ جو لوگ حج عمرے واسطے روانہ ہو چکے ہوئے نے اللہ انہاں دے حج قبول فرمائے۔